السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 434، پارہ 7 سورہ مائدہ، آیت نمبر 95 ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، نہ مارو شکار جبکہ تم احرام باندھے ہو، اور جس نے مارا اس کو تم میں سے عمدن تو اس کی پاداش جو مارا ہے اس کے برابر کا چوپایا ہے۔ فیصلہ کرے اس کا 2 منصف تم میں سے، قربانی کعبہ کو پہنچنے والی یا کفارہ ہے مسکینوں کی غذا یا اس کے برابر روزے، تاکہ چکھے اپنے کیے کا مزہ۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا، اور جس نے اب کیا تو بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، اور اللہ غلبہ والا انتقام والا ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، نہ مارو شکار، یعنی اس جانور کا شکار نہ کرو جو خلقی پیدائشی طور پر وحشی ہو، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو۔ مذکورہ بالا ان جانوروں کے سوا جن کا استثناء کیا جا چکا ہے۔ کب؟ جبکہ تم احرام باندھے ہو حج یا عمرہ کا، اور پوری توجہ کے ساتھ سن لو کہ جس نے مارا اس کو تم میں سے عمدن، اصل حکم تو قتل عمد یعنی ارادوں کے لیے ہے، لیکن اسی حکم میں قتل خطا کو بھی زجرن اور توبیخن شامل کر دیا گیا ہے، تاکہ آئندہ اس حکم کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ المختصر، عمدن قتل کرے یا خطأً تو اس کی پاداش یعنی جزا و فدیہ کی پہلی شکل جو مارا ہے اس کے برابر کا چوپایا ہے، خلقت و جثہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ باعتبار قیمت کے۔ جس شکار کو قتل کیا گیا ہے اس کی قیمت کا اعتبار اسی علاقے کے مطابق ہوگا جہاں پر وہ شکار قتل کیا گیا ہے، کہ اس حیثیت کا جانور کتنے میں بیچتے اور خریدتے ہیں۔ اگر شکار کردہ مقتول جانور کی قیمت مکمل قربانی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اب شکار کے قتل کرنے والے کو اختیار ہے، چاہے جو قربانی کا جانور خرید کر کے اس جانور کو حرم میں ذبح کرے، چاہے اس کی گندم یا جو یا کھجوریں خرید کر کے ہر ایک مسکین کو فطرانہ کے مطابق نصف سا یا سا کے برابر دے دے، نصف سا یا سا کے برابر دے دے، اور اگر چاہے تو ہر مسکین کے طعام کے بجائے ایک روزہ رکھے، لیکن جو طعام مسکین کے نصاب کو پورا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا ہے تب بھی اس کے لیے کامل روزہ رکھنا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر قیمت میں اتنا گیہوں حاصل ہوا کہ 5 مسکینوں کو تو بالکل فطرہ کے مقدار میں مل سکتا ہے، مگر ایک مسکین کو اس مقدار سے کم مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بطور کفارہ 6 مکمل روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ خیال رہے کہ قربانی تو صرف حرم ہی میں کرنی ہوگی، رہ گیا صدقہ تو وہ کہیں بھی دیا جا سکتا ہے، یوں ہی روزہ بھی کسی بھی مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ فیصلہ کرے اس کا کہ جو شکار مارا گیا ہے چوپایوں میں کون اس کے مثل ہو سکتا ہے۔ 2 منصف تم میں سے یعنی تمہارے صاحب فہم و فراست، ارباب عدل و انصاف دینی بھائی ہو، چنانچہ یہ منصفین اس تعلق سے جو فیصلہ کر دیں گے تو تسلیم کیا جائے گا۔ منصفین کے فیصلے کے بعد جو قیمت بنتی ہو اس سے قربانی کا جانور لے سکنے کی صورت میں شکار کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ اس سے جانور خرید کر اسے قربانی قرار دے، جو کعبہ کے آس پاس حرم کو پہنچنے والی اور وہی ذبح ہونے والی ہو، یا اس شکار کرنے والے پر کفارہ ہے۔ اس قتل کا مسکینوں کی غذا یا اس کا کفارہ ہے اس کھانے کے برابر جو دینا ہے
روزے رکھنا۔ مذکورہ بالا وضاحت کے مطابق اس پر جزا اس لیے ہے تاکہ قاتل چکھے اپنے کیے کا مزہ اور اسے وہ تکلیف و ضرر پہنچے جو اپنے نفس کی شامت اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جو نہیں کہ نزول سے پہلے ہو چکا، خواہ زمانہ جاہلیت میں حالت احرام میں کسی نے شکار کر لیا ہو یا شکار حرام ہونے کے قلب کسی محرم نے شکار کیا ہو، اور جس نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت آ جانے کے بعد اب اس حالت میں شکار کیا تو بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، یعنی اسے آخرت کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور دنیا میں رسوا فرما دے گا۔ اس آیت میں گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کے لیے بہت سخت وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو دوبارہ کرنے پر انتقام لینے کی وعید سنائی ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ ہر آن اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہے اور کسی بھی گناہ کو دوبارہ کرنے سے اجتناب کرے، مبادا وہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا شکار ہو جائے۔ ایک قول کے مطابق اگر محرم نے دوبارہ شکار کو قتل کیا تو اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، مگر بعض کے نزدیک اس فعل میں اعادہ سے کفارہ واجب ہے۔ آیت کریمہ ایسوں کے لیے صرف انتقام خداوندی کے تعلق سے زیادہ صاف اور واضح ہے۔ المختصر، ایسوں کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں غلبہ والا ہے، اس کے حکم اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، نیز وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں سے انتقام لینے والا ہے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔